بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایام محدودات یعنی گنتی کے دن ہے، یعنی 29 یا 30 دن، تقریباً 1 ماہ ہے، اس لیے گھبرانا مت۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں گے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کیوں فرض کیے۔ کیا ہم سے پہلی والی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض فرمائے تھے، اور رمضان ہم پر کون سی ہجری میں فرض کیے گئے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان قریب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رحمتوں والی مہینے رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں اس کی تعلیمات و برکات دوسروں تک پہنچانے کے بے شمار مواقع میسر آتے ہیں۔ روزہ، نماز، قرآن پاک اور نوافل دیگر اذکار انسان کے اندر تقویٰ اور خوف الہی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اس کے مبارک لمحات بہترین انداز سے گزارنے کا عہد کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بانیت و عبادت، کھانا پینا اور مجامعات ترک کر دے۔ اس آیات مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ عبادت قدیمیہ ہے، زمانہ سید آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتا چلا آیا ہے۔ اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم ہیں۔ محترم ناظرین، روزہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا۔ روزہ تقویٰ و پرہیزگاری کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب نفس امارہ ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس امارہ کمزور پڑتا ہے، لہذا فرض رمضان کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تاکہ تم مفتی پرہیزگار بن جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اور جماعت سے پرہیز کرو، بلکہ تمام بری اخلاق اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرے۔ تم پیاس سے تڑپتے رہو، تم بھوک سے بے تاب رہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، تم ہاتھ تو کیا آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اب جب حلال چیز اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، جیسے چوری، رشوت، بدکاری اور اس کے علاوہ بہت سے برے کام ہیں، اگرچہ یہ خیال پختہ ہو جائے تو کیا تم اس کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ایسا اب ہرگز نہیں کریں گے۔ مہینے بھر کی اس مشقت کا مقصد یہی ہے، تم سال کے بعد مہینے بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ لہٰذا جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری اور گالی گلوچ وغیرہ برائیوں سے باز نہیں آتے، ان سے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولا، اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاس رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، روزے میں جہاں مسلمان کھانے پینے اور نفساتی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہوں سے بھی باز رہے، تاکہ تقویٰ و پرہیزگاری حاصل ہو، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ جھوٹ، گناہ اور بیکار چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت اور گالی گلوچ، سخت کلامی اور بد نگاہی سے اجتناب کریں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کو جھوٹ اور دیگر تمام گناہوں سے روک کے رکھو اور اپنے خادم و ملازم کو اذیت و تکلیف دینے سے باز رہو۔ روزے میں وقار و اطمینان سے رہو۔ رمضان اور غیر رمضان میں تو ایک جیسے مت رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے انسان دوسرے کے لیے اذیت کا باعث یا دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ نہ صرف دن میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کرو، بے حیائی کے ذرائع، بحث و منکرات پر مبنی لیٹرز، آڈیو اور ویڈیو کلپس وغیرہ سننے اور دیکھنے سے اسلام منع فرماتا ہے، بلکہ رمضان المبارک کی راتوں میں بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو لوگ یا خود اپنی آخرت کے لیے نقصان اور اذیت کا باعث ہیں، اور نرمی و انسانی مہربانی اور درگزر کا مظاہرہ نہیں کرتے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ پیارے دوستو، خالق کائنات جل جلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایام معدودات یعنی گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن ہیں، تقریباً ایک ماہ ہے، اس لیے گھبرانا نہیں۔ جس رب العزت نے تمہیں 11 مہینے کھلایا پلایا، اگر ایک مہینہ وہ بھی صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے تو ضرور اس کی اطاعت کرو، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 2024 کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔